یہ اتنی بڑی وبا ہے. اچھا کچھ لوگ ہیں جو نہیں کرتے، وہ اپنے موبائل کے کیمرے سے تسلی کر لیتے ہیں، لیکن باقاعدہ جو لوگ کیمرہ لے کے جاتے ہیں، کھانے کے وقت دیکھ لیجیے، باراتی بیچارے کھانے کے لیے تو جاتے ہیں، اور بارات میں کھانے کی برائی نہ کیا کریں آپ. کل میں بریلی گیا، باراتی میں گیا ہوا تھا، بڑا اعلیٰ انتظام کیا تھا انہوں نے، اور میں نے پروگرام میں تعریف بھی کی ان کی اس بات کے لیے، لیکن اس میں بھی ایک صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کمی نکال دی. تم نے کہا کھانے میں کمی نکالنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. کیا انتظام کم تھا ان کے یہاں؟ بہرحال تو کمی نہ نکالا کریں. باراتی سوچتے ہیں کہ یار ہم لوگوں کو کھانا ہی ملتا ہے، تو کھانا تو گھر پہ بھی مل جاتا ہے میرے بھائی. آدمی جو بھی پیش کر رہا ہو آپ اسے قبول کر لیں. اور دسترخوان پہ بیٹھے تو یہ احتیاط ہونا چاہیے کہ ہمارے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہیں سب تک سالن و گوشت پہنچ جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پورا دھونگا پلٹ لیتے ہیں ہے نا، تو کیمرہ مین پہنچ جاتا ہے، بس ایسے لوگ جیسے لقمہ اٹھاتے ہیں تو ان کے منہ میں گھسیڑ دیتا ہے، ایک ایک لقمے کی ویڈیو بنائی جاتی ہے. اور اس کے بعد دولہا جب جاتا ہے سلام کرنے کے لیے وہاں بھی کیمرہ لے کے پہنچ جاتے ہیں. اب دولہا آنگن میں بیٹھا ہوا ہے، گھر کی عورتیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، سب کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے. تو یہ تمام برائیاں ہیں، ان چیزوں پر لگام لگانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کر دیا، جوان کر دیا، اب تو آپ کا سجدہ اور بڑھ جانا چاہیے، آپ کا شکر اور بڑھ جانا چاہیے کہ اللہ تو چاہتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. یہاں حال یہ ہے، آپ اخباروں میں دیکھتے ہوں گے، بارات نکلتی ہے، دور کی دراز کی بارات ہے، واپسی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتہ چلا دولہا بھی ختم ہو گیا، دلہن بھی ختم ہو گئی. جب بارات نکل رہی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے دولہا جا رہا ہے، اب گھر کے وہی مہمان کہہ رہے ہیں جنازہ واپس آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے نا تو پھر خوشیوں کو ہچکیوں میں بدل دیتا ہے. تو اس لیے قطعی طور پہ ایسا کام نہ کریں. چونکہ یہ میرا گھر ہے، ایسا نہیں ہے کہ شادی کے موقع پہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھیں. آپ کسی بھی لمحے موت آ پکڑ سکتی ہے. میں خوشی نگر گیا تقریر کے لیے، شادی کا پروگرام تھا. رات میں جس تخت پہ تقریر ہوئی ہے میں جا کے دوسرے گھر میں بستر لگا ہوا تھا، لیٹ گیا. پھر مجھے میوزک کی آواز آئی، میں باہر نکل کے دیکھنے لگا تو اسی تخت پہ لڑکے ناچ رہے تھے. میں صبح کا انتظار کرنے لگا. صبح ہوئی، میں نے گاڑی اٹھائی، اس کے بعد کہا بھائی آپ کی بارات آپ کو مبارک ہوں، میں واپس جا رہا ہوں. یہ کیا طریقہ ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عبادت کی جزا مانگے گا. عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم شیطان کو بھی خوش رکھیں اور رحمان کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں. تو ہمارے سجدے اور بڑھ جانے چاہیے، ہمارا شکر اور بڑھ جانا چاہیے. اسی شکر کی ایک صورت یہ محفل رسول ہے. آج کی رات چاہتے تو میوزک میں بھی بسر ہو سکتی تھی، لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے ذکر میں بسر ہو رہی ہے. تو اس لیے آپ کو قطعی طور پہ گھبرانا نہیں ہے. بیٹھیں اطمینان و سکون کے ساتھ. میں لایانی باتیں نہ کر کے چند ایسی باتیں جو آپ کے لیے کارآمد ہوں گی اور آگے چل کے آپ کے لیے نشان راہ منزل ہونے والی ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک کام کرنے سے پہلے دیکھ لیں اس میں اللہ اس کے رسول کی خوشی ہے یا نہیں ہے. بس آپ وہیں کلیئر کر لیں. کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا مفتی آپ کا دل ہوتا ہے. دل پہلے گواہی دے دیتا ہے. کسی کا 10 روپیہ آپ نے اٹھایا، آپ کا دل اندر ہی اندر ملامت کرنے لگے گا کہ آپ کا حق نہیں ہے. دل نے فتویٰ دے دیا، پوچھنے کی ضرورت نہیں. ناحق کسی پر آپ نے ظلم کیا، کسی کو گالی بکی، آپ کا دل، آپ کے اندر آتما جو ہے آپ سے مخاطب ہو کر کے آپ کو ملامت کرنے لگتی ہے. تو پہلے ایسے طے کرنے کہ کون سا کام شریعت کی روح سے جائز ہے، کون سا کام شریعت کی روح سے ناجائز ہے. اللہ اس کے رسول خوش ہیں، ہمارے گھر میں نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے. اللہ کی خوشی کے علاوہ، اس کی رضا کے علاوہ قسم خدا کی ہم کو ایک لمحے بھر کی خوشی میسر نہیں ہو سکتی ہے. اگر شادی جیسی خوشی مل رہی ہے تو یقیناً رب کا بہت بڑا فضل ہے. ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پہ سب کو منا لیتے ہیں. خیر آباد والی پھوپھی ہیں ان کو منا لو، بگاڑے والی بوبا منا لو،
सिकरी गंज वाली खालन मनाई लो, जो भी नाराज है, शाहपुर वाली बुआ, जितने भी हैं सब, फूफा नाराज हो, बुआ नाराज हो, सबको जाके मना लेते हैं कि भाई शादी है, घर में आपको आना है, और सब मान भी जाते हैं। और जो रब राज़ी होता है, जो रसूल राज़ी होते हैं, ऑलरेडी पहले से खुश होते हैं। हम काम ऐसा करते हैं कि अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है, अल्लाह के रसूल भी नाराज़ हो जाते हैं। बेशक। फिर दुनिया भर को मनाने से कोई फ़ायदा नहीं। और मैं कहता हूँ अल्लाह उसके रसूल खुश रहे, दुनिया नाराज़ हो, आपसे कोई, आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बेशक।